بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا، تو کیا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، سنت ہے، لیکن یہ والا نہیں جو انڈیا پاکستان والوں نے بتایا ہے۔ بخاری میں خالی بلند آواز کا ذکر نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 842 ہے اور صحیح مسلم میں 1316 ہے، ہمارے گرین کارڈ کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ ذکر لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جماعت کا مکمل ہونا میں اللہ اکبر کی آواز سے، بلند ذکر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ سلام پھیرتے ہی آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، صحیح مسلم میں آتا ہے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا حوالہ صحیح مسلم 1334 ہے۔ اور یہ جو سعودیہ والوں نے ایک جو ہے وہ، اور عرب کے لوگوں نے اس حوالے سے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے، وہاں پہ جو اذکار کے آپ کو ملیں گے نا جو چھپے ہوئے کارڈ بھی اور بڑے بروشرز بھی، ان پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا ہوتا، 3 دفعہ استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے اور نیچے اللہم انت السلام۔ تو وہ تو مجھے پھر بعد میں جب میری ڈسکشن ہوئی ان سے اور میں نے ان کے فتاویٰ پڑھے، تو وہ فرض نماز کے بعد تکبیر کی تعویل اتنی باطل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو عقل دے۔ وہ کہتے ہیں جو یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا، ابن عباس کہتے ہیں میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو اس تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے بچے کو بھی پتا ہے کہ استغفر اللہ کو استغفار ہی کہا جاتا ہے، تکبیر نہیں کہا جاتا، تکبیر تو اللہ کی بڑائی کرنا۔ پھر میں نے ان کے لیے ایک علمی پھکی رکھی ہوئی ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہتے، اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے۔ یوں 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے تھے؟ ادھر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ تو نماز والی تکبیر اللہ اکبر ہے، دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر ہی ہے فرض نماز کے بعد والی۔ تو یہ سعودیہ کے آپ کبھی بینرز دیکھیں گے آپ کو اللہ اکبر وہ بڑے چڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ اہل حدیث نے نا ان کا جو ہے نا وہ مکو گول کیا ہے۔ دارالاسلام والوں نے جتنے چھاپے ہیں اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا ذکر لگایا، اور دارالاسلام کی برکت سے سعودی عرب والوں نے جو یہ دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی سنت ذکر کو، یہ انہوں نے تعریف کی ہے نا کہ آپ تکبیر کو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دارالاسلام کے ذریعے حق آواز لوگوں تک پہنچائی، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے دارالاسلام پبلیکیشن کا، تو پوری دنیا میں ان کے بینرز اب مسجدوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، تو ماشاءاللہ اس حوالے سے حق بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ دیکھیں میں نے ایک سوال میں آپ کو کتنے جواب دے دیے، دیکھیں نا جی، یہ ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسئلے ہیں، کیونکہ مجھے ای میلز پہ لوگ آگے پیچھے پوچھتے رہتے ہیں، جو کچھ دماغ میں آتا ہے، جو کہ فری سٹائل مجلس ہے نا جی، مجلس میں تو یہی کچھ ہوگا۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے سے وضو ٹوٹ جانے والی حدیث کو شیخ زبیر علی زئی صاحب حسن کہتے ہیں، جبکہ شیخ البانی اور دوسرے محدث ضعیف کہتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ آپ اس کی بات مانیں جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے میں۔ شیخ زبیر صاحب نے، دوسروں نے جو ضعیف کہا ہے انہوں نے کہا ایک راوی مجہول ہے، جبکہ شیخ زبیر صاحب نے 3 محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے، اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کی یہ روایت۔ تو احتیاط اسی سائیڈ کے اوپر ہے کہ وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ وضو ٹوٹنے کا تو شیخ زبیر صاحب بھی نہیں کہتے، اس میں الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں ہے کہ ایک شخص آیا، ابو داؤد کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور اس کا تیمم ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس نے آ کے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ وضو جا کے دوبارہ کرو، اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ وہ تو اس کو ایک آپ سمجھیں کہ پلنٹی کے طور پہ کہا کہ وضو دوبارہ کرے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اس میں کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ اس کو یاد دہانی کے لیے بات کہی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے یا تہمد اوپر کر لے، تو ٹخنوں سے اوپر ہی کرنی چاہیے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی باقی احادیث اتنی سخت موجود ہیں، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، اگرچہ اس میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں، وہ دوزخ میں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی عمومی سنت تو ہے یہ، اور اتنے سخت الفاظ موجود ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے، اور مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے بھی ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں، اللہ یہ کہ کوئی ضد میں نہ آ جائے، ادروائز سارے ہی کرتے ہیں۔ قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے کی کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہوا، قرآن کی طالبات کو پیٹ کرنے پہ صرف گناہ نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن عذاب بھی ہوگا۔ سورۃ الفرقان میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، اللہ
میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی. یہ پیٹھ وہ والا پنجابی والی پیٹھ نہیں ہے کہ کنڈ کر لی سی، مراد یہ کہ تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا. تو ویسے اگر پیٹھ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے، کوئی گناہ والا معاملہ نہیں. کوئی قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھ گیا، ورنہ تو جس کمرے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا، تو یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ نے خود احتیاط کرنی ہو آپ جتنی مرضی کرتے رہیں، لیکن اس کو دین بنا کے پریزنٹ نہ کریں، آپ اس کو اپنی ذاتی احتیاط کریں. وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج بھی شاید کہتے ہوں کہ جی میں وہ ایک ان کی ویڈیو آئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک گرینری والے پورشن تھا، تو ادھر ایک کھڑے ہیں تو وہ پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں باپا جانی آپ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا جی گنبد کا رنگ سبز ہے تو یہ گھاس بھی سبز ہے تو اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. تو اسی عاشق رسول سے پوچھیں کہ آپ کی جوتی کا جو تلوا کالے رنگ کا ہے اور آپ کی جرابوں کا کلر جو کالا ہے تو غلاف کعبہ کالا نہیں ہے، تو کعبے کو تو آپ نے پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہے. پھر یہ علم الکلام پھکی اور الزامی جواب ہے. یہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوں گے میرے بھائی. گنبد خضرا کا جو کلر گرین ہے، پہلی بات ہے وہ نبی علیہ السلام نے تو گنبد خضرا بھی نہیں بنوایا، آپ نے بھی خود لکھا ہے، خدا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 668 ہجری میں رکھا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ 650 سال کے بعد یہ کام ہوا ہے. حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی، کسی سے ابھی تابی تبا تابی نے کام نہیں کیا. حالانکہ تابعین کے دور میں قبۃ الصخرہ بن چکا تھا، ڈوم آف دا راک، وہ جو گولڈن ڈوم ہے، لیکن کسی نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر گنبد نہیں رکھوایا. مسئلہ نمبر 27 میرا اس حوالے سے ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہے گنبد خضرا مسجد نبوی مزارات کے اوپر دیکھ سکتا ہے. تو اور یہاں پہ یہ بھی مشہور ہے جی وہ تکیے کے اوپر آپ تکیے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی اس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی فقین کو دیکھیں. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا کوئی زنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تورات منگوائی کہ لاؤ تورات میں سے فیصلہ کرتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا جو تورات پڑھ سکتا تھا. آپ علیہ السلام کو تو یعنی وہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی، تو انہوں نے آپ کو تکیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ تکیہ نکالا اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی. آپ اندازہ کریں یہاں پہ وہ جعلی روایت مشہور کی ہے کہ حضرت عمر نے وہ تورات کے صفحے پکڑے تھے، نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. وہ سنن دارمی کی، شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم پوری مشکات کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں کر دی ہے. تو قرآن تو بار بار کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات پڑھو. اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو تم شریعت کے احکامات پیش کر رہے ہو. تورات تبدیلی کے باوجود اس میں توحید آج بھی الحمدللہ بڑی اچھی فارم میں موجود ہے. ظاہر آپ یہود و نصارہ کو دعوت کیسے دیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس تورات میں سے فیصلہ کیا. انہوں نے وہ تورات کے چند اس حصے کے اوپر جب ہاتھ رکھ لیا، وہ ہاتھ اٹھائے گئے تو نیچے وہی سزا لکھی ہوئی تھی رجم والی. تو اس میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ پیٹھ کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس کو پیٹھ کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھی اور کہا میں اس کتاب پر ایمان لایا اور اس پہ نازل کرنے والے پہ بھی. تو آپ لوگ ہوتے تو آپ فتویٰ لگا دیتے کہ جی جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی. تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بنائی ہوئی بدعتیں ہیں، جتنی مرضی بنائیں، خوش ہوندے رہو، دین نال کوئی تعلق نہیں. مسجد میں نمازی فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، اس وقت کوئی اعلانیہ نعت یا تلاوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل غلط ہے جی، کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب نماز کے اوقات کے اندر کیا کام ہے کہ آپ یہ کام شروع کر دیں اونچی آواز میں تلاوت؟ اگر نماز کے وہ اوقات ہیں، اگر نماز سے ہٹ کے ہیں تب بھی ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب جو ہے وہ اور یہ کیا کرتے ہیں، درس بھی دینا غلط ہے. سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں، سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ٹائمنگ رکھیں، جس نے سننا ہے سنے گا، جس نے نہیں سننا نہ سنے. آپ داروغہ تو نہیں ہے ان کے اوپر. اس طرح کی سختیاں لوگوں کے ساتھ نہ کریں. کیا خبر واحد حجت ہے؟ خبر واحد حجت ہے، لیکن خبر واحد تواتر اور اجماع کے مقابلے پہ کوئی حجت نہیں ہے. باقی ظاہر ہے کئی چیزیں خبر واحد کے ذریعے مطلب ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ مین سٹریم کی ہماری احادیث اور قرآن پاک سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو ان کو لیا جائے گا. ظاہر ہے اس میں کوئی